یہ فرمائے گا سر کہ بظاہر اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں پچھلے کچھ دنوں سے بڑی عام ہو رہی ہیں. پہلے مروت صاحب کے سٹیٹمنٹ سے یہ لگ رہا تھا کہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے. پھر فواد چودھری صاحب نے کئی سینئر لیڈرشپ میں شامل لوگوں کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے فنڈنگ استعمال کرنے کے حوالے سے, اختیارات کے استعمال کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دعووں میں اور الزامات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں, پارٹی تو صحیح معنوں میں یہ ہے نہیں, یہ ایک فین کلب ہے جو کہ عمران خان صاحب کے گرد جمع ہے. تو یہ تو شروع سے ہی ان کی یہ صورتحال رہی ہے. اور باقی جو باتیں یہ پچھلے دنوں میں آپ کو سننے کو ملی ہیں ان میں سے جو ہے وہ 95% باتیں جو ہیں وہ درست ہیں. سر یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اوپر کام کر رہی ہے اور بڑی پرامید ہے کہ عید کے بعد ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا, تو حکومت کو اس سے کوئی خاص پریشانی لاحق ہے یا نہیں؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں اور خاص طور پہ ایک جمہوری پروسیس میں سیاسی جماعتوں کا یا اپوزیشن کا اکٹھے ہو کے کسی بھی اپنے مطالبے یا ایجنڈے کا اعلان کرنا, اس کو پرسو کرنا, اس کے اوپر کوئی احتجاج کرنا جو کہ آئین اور قانون کے تابع ہو, تو یہ ایک جمہوری عمل ہے اور ہم یہ خود کرتے رہے ہیں. تو اس لیے میں تو نہ صرف اس سے کوئی خائف ہوں یا خطرہ محسوس کر رہا ہوں, بلکہ میں تو اس کے حق میں ہوں. اور اگر ایسا کوئی الائنس بنے گا تو کم از کم احتجاج بھی کرے گا تو کسی ڈب سے کرے گا, کوئی آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق کرے گا. یہ بطور سنگل پارٹی تو کبھی یہ سروں سے کفن باندھ لیتے ہیں, کبھی اپنے جنازے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور کبھی جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بندوق سے جو ہے وہ چڑھائی کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اپوزیشن کی جماعتوں کا کوئی آپس میں کوئی ایک جو ہے وہ اتحاد مارز وجود میں آتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے بہتر چیز ہے, خوش آئین ہے, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. سر لیکن یہ فرمائے گا کہ اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنتا ہے تو مولانا صاحب نے کچھ دنوں پہلے پارلیمنٹ فلور پر جو تقریر کی بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے, لیکن ایک طرف وہ اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب بھی ان سے ملے ہیں. ان کا ورژن ابھی تک کلیئر نظر نہیں آتا کہ وہ آیا مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر مکمل طور پر وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, مولانا جو ہے وہ بالکل کلیئر ہیں, ان کی کسی بات کسی تقریر میں کوئی ابہام نہیں ہے. وہ اپوزیشن میں ہیں اور وہ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کی اپوزیشن پہ یقین نہیں رکھتے جس طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کرتی ہے. اس لیے آپ کو اس میں تھوڑا سا ڈفرنس جو ہے نا وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے. باقی وہ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل وہ اپوزیشن کرتے ہیں, گورنمنٹ کی وہ مخالفت کرتے ہیں, لیکن کچھ حدود اور جو آئینی اور قانونی لمٹس ہیں جو ایک جمہوری تقاضا ہے اس کے مطابق وہ اپنی بات کرتے ہیں. سر یہ فرمائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی پرانی اتحادی ہے, لیکن بظاہر ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ساتھ ہیں, لیکن اگر صوبوں کی سطح پر دیکھیں تو دونوں صوبوں کے صوبائی وزراء ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک طریقے سے ہلکی پھلکی موسیقی ہے یا پھر واقعی آپس میں کوئی تعلقات یا مراسم بہتر نہیں رہے دونوں صوبوں کے؟ نہیں, کوئی نہیں, مراسم جو ہیں وہ اچھے اور تھوڑا کم اچھے ہوتے رہتے ہیں. پیپلز پارٹی کا پورا سٹیک ہے موجودہ سسٹم میں, موجودہ نظام میں, اور وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ وہ رہیں گے. لیکن یہ جو تھوڑی بہت گلہ شکوہ یا ناراضگی یا اعتراض جو ہے یہ تو ہوتا رہتا ہے. یہ تو ہمارے پارٹی کے اندر جب پارٹی گورنمنٹ میں ہو تو اپنے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. سارے کام تو کسی کے ہو نہیں سکتے, تو پھر جو نہیں ہوتے تو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو اعتراض ہے یا بعض معاملات پہ ان کا جو موقف ہے وہ بالکل ہمیں ایکسیپٹ ہے, اور اس کے اوپر ہم نے میٹنگز کی ہیں, کچھ ایشوز کو ریزالو کیا, کچھ ابھی نہیں ہوئے, اور اس کے لیے جو ہے وہ میٹنگز ہوتی رہیں گی اور ان ایشوز کو ریڈریس کرنے کی جو ہے وہ کوششیں جاری رکھیں گے. تو اس میں یہ نیچرل ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی یہ
کوئی رجمنٹ تو نہیں ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپس میں بیان نہیں دے گی، آپس میں اپنے معاملات کو پوری طرح سے جو ہے وہ پرسو نہیں کریں گی، تو پھر معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ سر یہ فرمائے گا، لیکن گورنر پنجاب